والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا فمولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم محمد احسن بھائی کے والد محترم نذیر احمد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کہہ دیجیے آمین۔ اب میں زیادہ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر ہو تو ضرورت نہ پڑے یہ کہنے کی کہ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، مل جل کے کہیے، کیونکہ یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، مرحوم کو ثواب پہنچا رہے، کہیے آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں شفا بنائے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن، نعت خوانی، بیان، سب کچھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، اور مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ جو مجھے موضوع سونپا گیا ہے، ایک تو ہے کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمت کے حوالے سے، تو چونکہ اس سال ثواب کی محفل ہے، میں ان تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے موضوع کا نام رکھا ہے وہ ہے نسبت کی عظمت، تاکہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ ہی بیان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ والدین جب تک حیات ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہے، اور جب وہ وفات پا جائے تو ایسا نہیں کہ حسن سلوک کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور والدین پردہ کر گئے، کیا اب بھی کوئی راہ ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور کیا ہے؟ فرمایا ان تصلی لہما مع صلاتک وتصوم لہما مع صیامک۔ فرمایا جب تم اپنے لیے نماز پڑھ تو کچھ رکعتیں والدین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی پڑھا کر۔ آواز کم آئی ہے سبحان اللہ کی۔ جب اپنے لیے نماز پڑھ تو اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھ، اور فرمایا جب اپنے لیے روزہ رکھے کچھ روزے ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی رکھا کر۔ یہ والدین کا حق ہے بعد الوفات۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اگرچہ دنیا سے پردہ کر گئے لیکن ان کی اولاد نمازی ہے، بولے نمازی ہے،
اگر ہم اپنی ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ابا اور اماں کے نام کی کیا پڑھیں گے؟ ہماری اکثریت وہی ہے کہ اپنی نماز کی پرواہ بھی نہیں، تم والدین کے لیے کیا پڑھیں گے؟ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تم پر حق ہے کہ جہاں تم اپنے لیے نماز پڑھو، اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی نماز بولے نماز۔ ویسے نماز کا جہاں ذکر ہوتا ہے آواز کم ہی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ مسلمان پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بولے نماز۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے، میں بیان کوئی رسمی بیان نہیں کرتا، میں اتنی دور سے سفر کر آیا ہوں کہ کوئی رسم ہوگی نہ، میں چاہوں گا کہ ہم بیان جو تیار کرتے ہیں الحمدللہ کافی کوشش کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں غور و خوض کرتے ہیں، پھر بیان تیار ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا اہتمام ہوا ہے، اور آپ بھی یقینی طور پر اپنے کام کا چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں اور فائدہ ہو۔ اور آپ گھبرائے نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ بس نعرے بازی ہو اور بس ہم آئیں اور نعرے بازی لگائیں اور چلے جائیں، یہ ضروری ہے، وہ مانتا ہوں وہ بھی ضروری ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام جو دین دے کر ہمیں گئے ہیں اس دین پر عمل بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے لیے نماز پڑھا کر اپنے والدین کے لیے بھی پڑھا کر۔ مجھے ایک بابا جی یاد آتے ہیں، بھاولپور میں جب میں تھا تو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں میں نے بھی پڑھ لی، بابا جی نہ کچھ پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، رکعتیں 17 ہوتی ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور سن دل کے کانوں سے سن۔ آپ نے فرمایا، وہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب مسئلہ تو ٹھیک ہے 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں میں اضافی پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا 4 رکعتیں کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ کہا کہ 2 ابا حضور کے نام کی، 2 اماں حضور کے نام کی، یہ اولاد ہے جو کام آنے والی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے لیے نماز پڑھا کرو اپنے والدین کے لیے بھی پڑھا کرو، جب اپنے لیے روزہ رکھو کچھ روزے والدین کے ایصال ثواب کے بھی رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام کے غلام والدین کا حق ہے کہ ان کے وصال کے بعد ہم ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد، بندہ فوت ہو جاتا ہے، اچانک جنت کے اندر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ عرض کرتا ہے مولا یہ جنت میں میرا درجہ بلند کیوں ہو گیا، یہ جنت میں درجہ بلند کیوں ہو گیا، میں فوت ہو چکا ہوں، نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج زکات کوئی بھی تسبیحات تحلیلات کلمہ طیبہ درود شریف نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، یہ جنت کے اندر درجہ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، ارے جس کی فضیلت اور جس کی برکت ہمیں جیتے جی بھی ملتی رہتی ہے، اور جب ہم قبر میں ہوں گے تب بھی اس کی فضیلت اور برکت ہمیں ملتی رہے گی۔ وہ عرض کرتا ہے مولا میں دنیا سے وفات کر چکا ہوں، میں فوت ہو چکا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ ارے خوش نصیب ہے مولا جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی رہتی ہے، دعائیں بخشش کرتی رہتی ہے۔ اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فوت ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تسبیحات نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، کیا ہوا آج تیری اولاد نے دنیا اور زمین پر بیٹھ کر تیرے لیے دعا کی بخشش کے لیے ہاتھ کو بلند کر دیا ہے، ہم نے جنت میں تیرا درجہ بلند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہاں ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں۔ آئیے میں حدیث پاک سناؤں تاکہ موضوع کی طرف آؤں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں بارہا آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہے کہ والدین کو تکنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ آج دوسری حدیث پاک بیان کروں گا، فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل فرمائی
کنز العمال یہ حدیث کی کتاب ہے، امام متقی رحمت اللہ علیہ اس کے مؤلف جمع کرنے والے۔ حدیث پاک انتہائی ایمان فروز ہے۔ فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما احتسابا کانا کعدل حجۃ مبرورہ او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب والدین دونوں یا ایک وفات کر جائیں اور اولاد جو ہے والدین یا دونوں یا ایک ہی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہے اور مقصد فقط کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا جب وہ جا کر قبر کی زیارت کرتے ہیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا قاتل حجۃ مبرورہ، والدین کی قبر کو دیکھنے والے کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت والدین۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ قبر کی زیارت حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر کی زیارت بولیے کیا ہے؟ حج مقبول کا بولے بولے حج مقبول کا حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ فتاوی جلدہ شریف 33 جلدوں پر 30 اور 3 کنز العمال امام متقی رحمت اللہ علیہ، یہ محدث ہو گزرے حدیث کی کتاب ہے کنز العمال، اس کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ فرمایا والدین کی قبر کی زیارت ایسے ہے جیسے حج مقبول کا ثواب ہے۔ بولی حج مقبول کا ثواب۔ اور اگلی بات قابل غور ہے، فرمایا ومن زار لہما، اور جو عادت بنا لیتا ہے گاہے بگاہے اپنے والدین کی قبر پر جانے، ان کو وہاں قرآن سنانے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی، فرمایا جب یہ جانے والا خود دنیا سے جاتا ہے فرمایا زارت الملائکۃ قبرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا والدین کی قبر کے لیے جانا یہ اتنا عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے جب وہ خود دنیا سے جائے گا اس کی قبر پر کوئی آئے نہ آئے اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے بار بار آیا کریں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت والدین۔ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں یا آہستہ آواز سے کہیں، ضرور کہیں ضرور، کیونکہ ثواب جو ہے وہ بلند آواز سے وہ ضروری نہیں۔ سبحان اللہ آہستہ آواز سے کہیں گے تب بھی ثواب، محروم کوئی نہ رہے، کہیں ضرور ایصال ثواب کی محفل۔ بلند آواز سے کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں بولتے پھر ہمیں لگتا ہے جیسے سنو گئے، تو آپ ذرا بولتے رہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی عظمت دنیا میں تھے، چہرہ دیکھو حج مقبول کا ثواب ہے، قبر میں چلے گئے نظر نہیں آتے، مٹی کو دیکھ لو، اگر کوئی اور بھائی چلا جائے، دوست چلا جائے تو کیا حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ بھی ویسی ہی مٹی ہے، ویسی ہی قبر ہے، یہاں حج مقبول کا ثواب ہے وہاں کیوں نہیں؟ بھائی اس کو نسبت ہو گئی ہے ہمارے والدین کی مٹی سے، یہ عام قبر نہیں، یہ والدین کی قبر، حج مقبول کا ثواب مل رہا۔ میں کہتا ہوں ارے وہ مٹی ہے لیکن اس کو تیرے میرے والدین سے نسبت ہو گئی، اس کی عظمت بڑھ گئی، دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جب تیرے میرے والدین کی عظمت ہے تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین ہیں ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں ہمارے والدین کو جو عظمت ملی ہے ان کے نالین کا صدقہ ملی ہے، بولے بولے ان کے نالین کا صدقہ ملی ہے۔ یہ میں بات کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حد سے پار ہو گئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، آقا علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے۔
ارے میں کہتا ہوں نادان تو اپنی ماں کی شان مانتا ہے، اپنے باپ کی شان مانتا ہے، تو جو مصطفیٰ کے ماں باپ ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہو۔ قرآن پڑھیے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، بولے بولے کتنے دن رہے؟ 40 دن رہے۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، تفسیریں اٹھا کے دیکھیے کہ 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ بولے بولے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ بولیے کہاں جائے گی؟ وہ جنت میں کیوں جائے گی؟ وہ اشرف المخلوقات ہے؟ بولے بولے اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں، وہ کسی انسان کی ماں ہے، اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس نے کوئی تسبیحات حج کیے تھے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اکبر بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن پیٹ میں رہے، نسبت 40 دن پیٹ میں رہے، یہ کیا عظمت کم ہے؟ میں کہتا ہوں جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہ جائیں، وہ مچھلی اشرف المخلوقات بھی نہیں، کسی نبی کی ماں بھی نہیں، ارے پھر بھی جنت میں جائے گی۔ ارے قربان جائے بی بی آمنہ کی شان پر، وہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ ارے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ ہے، جب مچھلی جنت میں جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اگلی بات قابل غور دے رہا ہوں، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سو تو نہیں رہے بھائی، اب بولیے سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں۔ اشرف المخلوقات تو کیا وہ ایسا ہے کہ نام لینے سے انسان تیرا میرا کوئی نام رکھے ہم ناراض ہو جائیں گے؟ وہ بھی جنت میں۔ بھائی جنت میں کیوں جائے گا؟ وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ اب کہیں گے بھائی کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا۔ بولے بولے وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا، ان کی تحدیث پر در پر بیٹھا رہا۔ ارے میں کہتا ہوں جو نسل کا کتا ہوگا اللہ کے پیاروں کے در پر بیٹھ جائے، ارے وہ جنتی ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بی بی آمنہ کے پیٹ میں 9 مہینے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت والدین، عظمت مصطفیٰ۔ ان کی عظمت اور شان کا عالم بولے بولے کیا ہو۔ اور اگلی بات قابل غور دے رہا ہوں، یہ جو مکھی اٹھی پھرتی ہے یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ بھائی یہ مسئلہ بھی نہیں پتا۔ علم دین سیکھا کریں میرے پیارے پیارے، یوں ہی زندگیاں نہ گزاریں، نہ مال و دولت کمانے کے لیے نہیں آئے یہاں پر۔ دلیل کیا ہے؟ اگر کمانے کے لیے آتے تو ساتھ بھی یہ مال جاتا۔ ہم نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں اس لیے نیکیاں جاتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم مال کمانے پہ لگ گئے۔ جملہ قابل غور دے رہا ہوں، یہ مکھی ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ چلے اب یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اگر 2 من دودھ ہو اور اس کے اندر یہ مکھی گر جائے، اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، نکل پاک ہے کہ نہ پاک؟ یہ پاک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا جب یہ مکھی جو ہے وہ جاتی ہے کسی شے کے اندر تو اپنا بیماری والا پر ڈالتی ہے، فرمایا تم اس کو غوطہ دے کے نکال دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے، تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ یہ ناپاک نہیں ہے، بولے بولے یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت پر، یہ مکھی ناپاک نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم اطہر پر بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر بیٹھنے کی اس کو، یہ ناپاک نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک ہے ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے۔ بولے بولے نجاست پہ، یہ جو خود چیز نجاست نہ ہو، ناپاک نہ ہو، کبھی کبھی نجاست پہ بیٹھ جائے، اللہ کی محبت گوارا نہیں کرتی کہ وہ محبوب کے جسم اطہر پر جا کر بیٹھ جائے۔ جملہ دے رہا ہوں، انتہائی قابل غور جملہ دے رہا ہوں۔
قرآن کریم فرماتا ہے کافر نجس ہے. بولیے کافر کیا ہے؟ نجس ہے. نقل کفر کفر نباشد. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو مومنہ نہ مانا جائے تو آقا علیہ السلام 9 مہینے ان کے بدن اطہر میں کیسے رہے؟ جو مکھی بیٹھنا محبوب کی جس میں اطہر پر جسے گوارا نہیں، وہ کیسے گوارا کرتا کہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ 9 مہینے رہے. یہ بھی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے کرم سے محبوب علیہ السلام کے جو والدین تھے یہ مسلمان. بولیے کیا تھے؟ یہ مسلمان. تو اتنی دلیلیں کافی. آگے چلتے. نہ ماننے والوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہے اور ماننے والوں کے لیے اشارہ بھی کافی ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کی ماں ہے. یہ چھوٹی بات. حدیث پاک سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا جنت میری امت کے ماؤں کے قدموں تلے. جب امتی کی ماں کی یہ شان ہے تو جو نبی ہے ان کی ماں کی عظمت کا عالم کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو نسبت میں نے بیان کر لیا، ٹائم چونکہ گزرا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو مٹی ہے بذات خود کوئی کمال نہیں رکھتی، بس یہ والدین کی مرکز بن گئی اور قبر بن گئی. عظمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک نظر کرنا تمہارا کام ہے، حج مقبول کا ثواب خدا عطا فرماتا ہے. میں نے کہا یہ تو وہ مٹی ہے جس کو تیرے میرے والدین سے نسبت ہو گئی. تو جس مٹی کو داتا علی حجویری سے نسبت ہو گئی، کہتے ہیں مزارت پہ کیا جاتے ہیں. اچھا والدین کیسے ہی گناہگار ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں تب بھی یہی حکم ہے مسلمان ہونا شرط. لیکن جو داتا علی حجویری تھے، غوث پاک تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، شاہ رکن عالم تھے، بابا شیر شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو امتی ہے جو گنبد خضرا کے مکی ہیں. ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے اجماعی مسئلہ دے رہا ہوں. اجماعی مسئلہ کہ جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما، وہ مٹی جس پر آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، اب وہ مٹی کعبہ تو کعبہ رہا، کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. بولے کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے. وجہ کیا؟ بھائی وہ عام مٹی نہیں ہے. اس مٹی نے محبوب علیہ السلام کا جسم اطہر چوما ہے. بولے بولے جسم اطہر چوما ہے. آئیے اس اجماعی مسئلے سے ایک محبت برا عقیدہ بیان کر دیا. تیری میری بشریت جو ہے وہ کہاں سے بنی ہے؟ اسی مٹی سے. بشریت کہاں سے بنتی ہے؟ بولیے مٹی سے بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے پانی کھڑا رہ جائے وہاں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، کارا بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مجھے اور آپ کو پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے. ہم کہتے ہیں یار سائڈ پہ ہو کے بیٹھے، یا گھر سے گرمی میں جاتے نا گھر پر تو کہتے ہیں یار مجھے نہانے تو پھر آ کے بیٹھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خمیر اسی مٹی سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم میں جو ہے وہ جب پسینہ آئے تو بو آتی ہے. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب پسینہ آتا تھا لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر ہے. میں کہتا ہوں ذرا عقیدہ سن کہ جو مٹی آقا علیہ السلام کی بشریت کو چوم رہی ہے اس کی یہ شان ہے، وہ بشریت کا جز نہیں بنی. بس آقا علیہ السلام جس مٹی پر آرام فرما ہے وہ مٹی آقا علیہ السلام کی بشریت کا جسم اطہر کا جز نہیں. میں کہتا ہوں ارے جو مٹی ہو کر مصطفیٰ کی بشریت کا جز بھی نہ ہو، صرف چوم لے، عظمت اتنی زیادہ ہے. ارے کعبہ تو کعبہ رہا، اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے بھی افضل بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. تو جو مٹی محبوب علیہ السلام کی بشریت کا جز بن گئی، جو مٹی آقا علیہ السلام کی بشریت کا جز
بن گئی، اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہو؟ جب محبوب کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے تو ان کی نورانیت کی شان کیا ہو؟ نورانیت تو بالا اور بالا ہے۔ تو میں نے کہا تیری میری بشریت اسی خمیر سے ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ارے جب پسینہ آتا تھا بدبو نہیں آتی تھی، خوشبو آیا تھا۔ اس طرح سے مہکتی ہیں گلیاں عطر جیسے لگائے ہوئے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، لیکن آج بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ جہاں کا خمیر وہیں پہنچا۔ ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ دفن کہاں ہوں گے؟ جہاں سے ہمارا خمیر لیا گیا تھا وہیں ہمیں دفن ہو جانا۔ اگر آقا علیہ السلام کا خمیر اسی مٹی سے ہوتا تو جس طرح مجھے اور آپ کو بو آتی ہے وہاں خوشبو کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بشریت کا خمیر یہ مٹی نہیں ہے، محبوب کی بشریت کا خمیر جنت کی مٹی ہے۔ بولے بولے کہاں کی مٹی ہے؟ کیونکہ وہاں کی مٹی میں بھی کیا ہے؟ بولیے خوشبو ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو جب بھی پسینہ آتا تھا خوشبو آیا تھا۔ کیا آتی تھی؟ بولیے خوشبو آیا تھا۔ تو جملہ یہ ہے کہ جہاں کا خمیر وہی پہنچا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشریت کا خمیر اس مٹی سے نہیں ہے، جنت کی مٹی سے ہے، تو مزار یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے۔ اگر بشریت کا خمیر وہاں سے ہے تو مزار بھی جنت میں ہونا چاہیے تھا، یہاں کیوں ہے؟ آئیے اس کا جواب حدیث پاک سے سن لیجئے۔ قربان جائیے، آقا علیہ السلام اس دنیا میں ہے لیکن وہ جگہ کیسی ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما بین منبری وما بین حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک، فرمایا یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک جنت کی کیاری ہے۔ یہ جنت کی کیاریوں میں سے بولی کیا ہے؟ ارے قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے جنت دنیا میں ہی بھیج دی ہے۔ بولیے جنت دنیا میں ہی بھیج دی ہے۔ تو بشریت آقا علیہ السلام کی بشریت بے مثل ہے، یہی وجہ ہے مجھے آپ کو پسینہ آئے تو بو آتی ہے، ہم سوکھتے نہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پسینے کی شیشیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کی بشریت جو ہے بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جس چیز کو ان سے نسبت ہو گئی وہ اعلیٰ ہو گئی۔ بولیے کیا ہو گئی؟ وہ بشریت بھی اعلیٰ ہو گئی۔ لیکن جو اشرف المخلوقات تھے، جو آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کی عظمت اور ان کی شان کا حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل عمدہ تھے محبوب کی صحابیت کے لیے ان کو چن لیا۔ آپ چلے گئے کہ یہیں پر؟ آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائی، نظر فرمائی لوگوں کے دلوں پر، محبوب کی صحابیت کے لیے انہی لوگوں کو چنا جن کے دل صاف اور ستھرے تھے، عمدہ تھے۔ مجھے بتائیے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے نظر فرما کر چنا ہو، ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو چار یار ہیں، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کو چنا، فرمایا پھر ان صحابہ میں سے چار یاروں کو چنا۔ ان کو چنا ہے؟ بولیے چار یاروں کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا ہر صحابی ہمارے لیے باعث ادب اور احترام۔ بعض لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں چاہوں گا چند باتیں ان کی عظمت کے حوالے سے کہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ عام نہیں ہے، امین الامہ، فرمایا میری امت کے امین ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ میری امت کے امین ہے، امانت دار، جسے آقا علیہ السلام امانت دار فرما دیں
بولے بولے جسے آقا علیہ السلام امانت دار فرما دیں، میں اور آپ ان کی ذات کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ کسی مولوی کی نہ مانو، مصطفیٰ کی مانو، کیونکہ ہم نے کلمہ آقا علیہ السلام کا پڑھا۔ آقا علیہ السلام امیر معاویہ کو فرماتے ہیں امیر الامہ۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اس وقت فرمایا تھا جب آقا علیہ السلام ذات حیاتی کے ساتھ جو ہے وہ تھے، اب نہیں۔ اس کا مطلب ہے تو آقا علیہ السلام کے علم غیب نہیں مانتا۔ بولے بولے آقا علیہ السلام کے علم میں پھر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کے لیے جو فرمایا تھا من کنت مولا فعلی جن مولا، یہ بھی حیات میں فرمایا تھا۔ کیا جواب دے گا؟ جواب یہی ہے، یہ بھی قیامت تلک ہے، یہ بھی قیامت تلک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو سلونی، جو چاہتے ہیں مجھ سے پوچھتے رہو۔ فرمایا جو بھی مجھ سے پوچھو گے، فرمایا میں ہر ایک کا تمہیں جواب عطا کروں گا، ہر ایک کا جواب عطا کروں گا۔ اور یہ وہ مولا علی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلیش بابھا، علم کا شہر میں مصطفیٰ ہوں اور دروازہ مولا علی ہے۔ بولیے دروازہ مولا علی۔ اور دروازے کے علم کا نام کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ الحمد شریف فرمایا اس کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے۔ کتنا تیار ہو جائے؟ 70 اونٹوں کا بوجھ۔ کبھی غور کریں اس حدیث پاک پر، 70 اونٹوں کا بوجھ آج تقریباً 1 ٹرک ضرور بنے گا۔ کتنا بنے گا؟ 1 ٹرک۔ مولا علی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، اتنا علم کہ 1 ٹرک جو ہے، اور یہ دروازہ ہے، جب دروازے کی یہ شان ہے تو جو علم کا شہر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ان کی شان علمی کا عالم کیا ہوگا؟ تیرا میرا عقیدہ ہے اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور صحابہ کی غلامی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ ان کی محبت بھی ضروری ہے، ان کا عطف بھی ضروری ہے۔ ارے ایمان کامل تب ہوتا ہے جب صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت سے عشق۔ اگر ایک طرف بھی ہم چلے گئے اور ایک چیز کو چھوڑ دیا تو پھر دین کامل نہیں رہتا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے غلاموں ہم ان سے ناتا نہیں توڑ سکتے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان سے بعض نادان قسم کے تقسیمیں کرتے پھرتے ہیں کہ یہ گھر والے ہیں وہ اور ہیں، نا سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے سسر ہیں۔ بولے بولے کیا ہیں؟ بتائیے سسر گھر والا ہوتا ہے کہ باہر والا ہوتا ہے؟ آواز نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ اپنے سسر کو ذرا باہر نکال دیا کرو نا، ذرا ان کو بیٹھ کر میں بیٹھا کریں خالی، کیونکہ جو باہر والے ہوتے ہیں وہ بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، گھر میں کیوں آتے ہیں؟ ابا جیسا ادب کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ گھر والا ہے۔ ارے اپنے سسر کا ادب کرتا ہے تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، اور فاروق اعظم کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بھی آقا علیہ السلام کے سسر ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ کی ہمشیرہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں۔ اچھا آپ کتنا ادب کرتے ہیں جب آپ اہلیہ کا بھائی آ جائے؟ بولے بولے کرتے ہیں۔ یہ بچوں کا ماموں آ گیا ہے، ارے جو ہمارے بچوں کا ماموں ہے اس کی یہ شان ہے جو ساری امت کا ماموں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، میں چاہوں گا کہ قرآن کریم اس کا جواب دو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے جنگیں لڑی۔ عقیدہ اہل سنت سماعت کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں، حق مولا علی کے ساتھ تھا۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے، حق کن کے ساتھ تھا؟ بولیے بھائی، عقیدہ بھی سنا کریں، حق کن کے ساتھ تھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی تھی۔ بولیے کیا تھی خطائے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ خطائے اجتہادی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہوتی ہے۔ بولیے کیا ہوتی ہے؟ معاف ہوتی ہے۔ اگر ہم 1400 سال بعد آ کر وہ جنگیں چھیڑیں اور کہیں کہ انہوں نے زیادتی کی تھی اور وہ جرمدار ہیں اور ان کو اس لیے ہم برا بلا کہیں گے، میں کہتا ہوں مولا علی کے جانشین، بولے بولے مولا علی کے،
ہم بھی مولا علی والے بندے، ہم کہتے ہیں ہم علوی ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں۔ ارے مولا علی تو وہ تھے جن کی ایک نماز اگر قضا ہوتی ہے تو وہ رو پڑتے۔ تو کیسا علی والا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا؟ مولا علی تو وہ تھے جن کی داڑھی حدیث پاک میں اتنی فرمایا کہ سینے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ ہم تو داڑھی، ہم مولا علی والے نہیں نہیں۔ ارے ان کی ماں جو مولا علی کے شہزادے ہیں، امام حسن مجتبی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے مولا علی کے جانشین ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر یہ فعل ناتلافی ہوتا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی امیر معاویہ کی بیعت نہ فرماتے۔ اب جاگ رہے ہیں کہ سو گئے؟ میرے پیارے بھائیوں، عقیدہ لازمی، عقیدہ بچانا ہے ہمیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کوئی ناراض ہو نہ کوئی خوش ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے بھائی، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں، ناراض ہونے سے پہلے قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن میں غلط اگر بیان کر کے جاؤں گا بروز قیامت میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ممبر سونپا جائے، آپ غلط بات کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے قبر و حشر میں جواب دینا ہے۔ میں مانا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ قبر و حشر میں کیا دینا ہے۔ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ جانتے تھے۔ 1400 سال بعد ہم زیادہ جانتے ہیں کہ مولا علی سے امیر معاویہ کے کیا معاملات ہوئے تھے، یا امام حسن مجتبی زیادہ جانتے ہیں کہ کیا معاملات تھا؟ بولے کون زیادہ جانتے ہیں؟ حسن مجتبی جانتے ہیں، لیکن حسن مجتبی نے جنگ نہیں کی، صلح کی۔ بولیے کیا کی ہے؟ صلح کی ہے۔ تو جس سے حسن مجتبی نے صلح کر لی، ہم کون ہوتے ہیں ان سے جنگ کرنے والے؟ ان سے جنگ ہمارا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس یزید سے میرے مولا حسین نے جنگ کی ہے، ہم اس یزید سے بھی صلح نہیں کر سکتے، کسی یزیدی سے بھی صلح نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو ان کے معاملات تھے وہ بڑوں کے معاملات تھے۔ بزرگان دین نے 2 طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جو آپس میں جنگیں ہوئی، یہ ایسے ہے جیسے ہمارے ماں باپ کے درمیان ہوئی۔ جو ماں باپ کے درمیان ہوگی، اولاد کو حق نہیں کہ ماں کی سائڈ لے یا باپ کی سائڈ لے، دونوں کا ادب کیا ہے بولیے؟ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام علیہ رضوان میں جو معاملات ہوئے وہ ان کے ہیں، ہمیں بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں۔ وہ صحابی تھے، دونوں صحابی، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا جنتی ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ بھائی جب اللہ نے معاف فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے معاف فرما دیا ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا گئے، جب واپس تشریف لائے تو قوم گمراہ ہو چکی تھی، بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ آپ انتہائی جلال میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، ہارون علیہ السلام کی۔ بولیے ہارون علیہ السلام کی داڑھی شریف پکڑ لی، کنہوں نے پکڑی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی بولے یہ بھی نبی ہیں، ورنہ غیر نبی ہم جیسا پکڑنا تو دور کی بات ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا جملہ بھی کہہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں ایسا کروں گا، کافر ہو جائے۔ علماء نے یہی فرمایا کہ بڑوں کی باتوں میں چھوٹوں کو بولنے کی اجازت، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کا بھی ادب کریں کہ ان کا بھی جو شان و عظمت ہے وہ مولا علی کی زیادہ ہے۔ بولے کن کی زیادہ ہے؟ وہ مولا علی کی زیادہ ہے۔ لیکن احادیث کی روشنی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب ہم آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہر چیز کا ادب کرتے ہیں تو ان سے نسبت
نسبت رکھنے والے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ لازم ہے ہم پر کہ ان سے بھی محبت کرنی ہے اور ان کا ادب بھی اپنے دلوں میں بسانا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، تقریباً کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں فوتیاں نہ ہوتی، کوئی نہ کوئی فوت ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جس طرح آج ہم کسی کے لیے آئے ہیں، کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ایک وقت ہم پر بھی ایسا آئے گا، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کر کے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا کلمہ طیبہ کو جنت کی چابی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جنت کی چابی کہا گیا، لیکن فرمایا چابی تالا اس وقت تک نہیں کھولتی جب تک کہ دندانے نہ بنائے جائیں۔ بولے جب تک کہ دندان اور دندانے نہ بنائے جائیں، خالی چابی تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو فرمایا ہمارا کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے دندانے نماز ہے۔ بولے کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ فرمایا یہ ضروری ہے۔ کیا ہے یہ؟ لیکن لوگوں نے، بعضوں نے صرف کلمہ طیبہ بنا دیا، اور ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ اب کلمہ پڑھ لیا نا، اب ہمیں اب سنی ہو گیا نا، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا دیا، اب ہم نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، بس جیسے ہی مرنا ہے قبر جنت کا باغ بنی ہوگی اور فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے حشر میں، ابھی سنی ہے نعرہ لگاتا تھا چل جنت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیا۔ بھئی ہمیں زیادہ محبت ہے کہ صحابہ کو زیادہ محبت ہے؟ بولے کن کو زیادہ محبت ہے؟ اگر صرف محبت کے نعرے لگنے سے نجات ہوتی تو صحابہ زیادہ نعرے لگاتے تھے، لیکن انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے بتلایا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جو فرما دے عمل بھی کرے، محبوب جو فرما دے عمل بھی کرے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور جو ہے وہ غلط فہمی یہ ڈالی جاتی ہے کہ جو مرضی کر لو، نہ حرام حلال کی تمیز رکھو، فلمیں ڈرامے دیکھو، حرام کھاؤ، لوگوں کی زمین و ہڑپ کرو، رشوت خوریاں کرو، جو مرضی کرتے پھرو، جنتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، لہذا جو مرضی کرو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، داڑھی رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، زکوٰۃ دو نہ دو، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو نہ کرو، جس طرح مرضی ظلم ستم کی آندیاں چلاؤ، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح وہ رحمان ہے وہ رزاق بھی ہے۔ بولے اور رازق بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو چارپائی پہ بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، باہر کیوں جاتے، دکانیں کیوں کھولتے، بوجھ کیوں اٹھاتے، دھوپ میں کیوں کھڑے ہوتے، اتنی مشقتیں کیوں کرتے؟ اللہ اکبر بھائی، ہیلا وسیلہ بھی کرنا چاہیے۔ بولے ہیلا۔ میں کہتا ہوں جس طرح میرے رب کی صفت رحمان ہے، اسی طریقے سے صفت رزاق بھی ہے، لیکن میں اور آپ اس کو رازق بھی مانتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہی حق ہے میرے پیارے بھائی، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ پر رازق ہونے کا ایمان ضروری ہے لیکن کوشش بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان پر ایمان بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے۔ ہم یک طرفہ سوچتے ہیں، دوسری طرف تو میرے پیارے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائی، دنیا میں آیا ہے ہم اور جانا بھی ہے، یہ نہیں کہ یہی رہنا ہے، اور جتنی بھی گئے ہیں خالی ہاتھ گئے، کوئی مال و دولت نہیں لے گئے۔ یہ نہیں کہ جو مربوں کا مالک ہے تو اس کی جو قبر ہے وہ بھی مربے پہ ہوگی، جس کروڑوں والا ہے تو اس کی جو جگہ ہے وہ بھی ایسی بنائے، قبر بھی ایسی بنائی جائے گی نا۔ جو فقیر کو 2 گز جگہ ملتی ہے مربے والوں کو بھی وہی ملتی ہے۔ ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر جنت کا باغ بن جائے تو پھر نمازیں پڑھا کریں،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر ہماری روشن ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم نماز پڑھا کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 40 سال کیا 50 سال کے ہو گئے نمازیں نہیں پڑھتے۔ بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں جس کو پالتا ہوں، آپ جس اولاد کو پالتے ہیں، آپ کو بیٹا پانی لاؤ، وہ کہے ابا میں محبت بڑی کرتا ہوں لیکن پانی نہیں دے سکتا۔ وہ کہے آپ کے بیٹا کھانا لاؤ، وہ کہے ابا حضور محبت میں آپ سے بڑی کرتا ہوں لیکن کھانا نہیں دے سکتا۔ آپ اس کو کوئی اور حکم دیں۔ وہ کہے ابا حضور جان قربان کر دوں گا، محبت بھی بڑی کرتا ہوں، نام پر جان قربان ہے، لیکن آپ کا حکم نہیں مان سکتا۔ بتائیے صحیح بتائیے، ہم محبت مانیں گے؟ بولے ہم ایسی محبت مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ ہم آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ آقا علیہ السلام فرمائے نماز پڑھو۔ قولن تو ہم نہیں کہتے، زبان سے تو نہیں کہتے کہ حضور نہیں پڑھیں گے، لیکن عمل ہمارا بتاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا داڑھی رکھو۔ نوجوانوں کو کیا کہا جائے داڑھی رکھیں؟ اب تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی یقین کریں داڑھی شریف نہیں رکھتے۔ اور جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے تیرے میرے مربے کوئی نہیں دیکھنے آئے گا، یہی محبوب کی سنت دیکھنے لوگ آئیں گے۔ اور یقین کر جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوتی ہیں تو دیکھتے وہ چہرہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ تو اب دنیا سے جا رہا اور یہ بھی کوئی یہ نہیں مطلب یہ بزرگ ہمارے ان کو میں کہہ رہا ہوں، نا کوئی پتہ نہیں، ہم پہلے چلے جائیں، کوئی ترتیب ہے؟ جوان پہلے چلے جائیں، جوان بھی داڑیاں رکھیں۔ افسوس یہ ہے ایک تو جوان داڑیاں نہیں رکھتے، اوپر سے داڑیوں کے ایک تو رکھتے نہیں، پھر یہ چلو آپ تو دیہات کے ہیں ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بچے ہوئے، شہروں میں چلے جاؤ داڑیوں کی ڈیزائن بنا۔ کس قدر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دکھ ہوتا ہوگا کہ جان مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے، اور عمل دیکھو یہودیوں جیسا، عمل دیکھو غیر مسلموں جیسا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہمیں عمل کی طرف بھی آنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے ضروری، اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی نمازیں بھی پڑھیں، آپ نیت کیجئے انشاءاللہ تعالی 5 وقتہ نماز پڑھا کریں گے۔ آواز کم آئی ہے نماز کے حوالے سے۔ اب ایسا دور آیا کہ نماز کے لیے بھی نیت کروانی پڑتی ہے، اور ایسا لگتا ہے یقین کریں کہ شاید نیتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھنی۔ بعضوں کو نیت اگر کھلنے کی کب سے نیت کرنے لگے نماز کبھی نہیں پڑھتے، کھانے کی کبھی کوئی نیت نہیں کرواتا، دکان پر جانے کی کوئی نیت نہیں کرواتا، لیکن افسوس یہ ہے نماز کی نیت کروا تھک گئے، لیکن لوگ نمازی نہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نمازی نہیں بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا سے نہیں جائیں گے، دنیا سے جائیں گے۔ اگر نمازی بن کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی قبر جو ہے جنت کا باغ بنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے عرض ہے میرے پیارے بھائیوں، بیان رسمن نہ سنا کریں، عمل کی بھی کوشش کیا کریں۔ 5 وقتہ 5 جماعت نماز خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا کر جائیں۔ تلاوت قرآن خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی تلاوت قرآن کا عادی بنا کر جائیں۔ درود